بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فی شرح المختصر هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيد وهما يتعددان وجودا في الخارج أو يتحدان فيه. بس توجہ کریں یار. ابن حاجب کی جو مختصر ہے نا جی اس کی جو شرح ہے جی اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا جی جو شروع ہے جی اصل میں یہ مسئلہ مبنی ہے ایک اور اختلاف پر. جی یہ مسئلہ مبنی ہے ایک اور اختلاف پر. آگے سمجھ. جی بعض اس طرح کہتے ہیں تو لہٰذا اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ قضا جو ہے اس کے لیے امر جدید ہونا چاہیے. بعض اس طرح کہتے ہیں جی اس کے نتیجے میں یہ قول کرنا پڑتا ہے کہ جو موجب للادا ہے وہی موجب للقضاء. علامہ بہاری آگے رد کریں گے کہ یہ جو تم نے کہا نا کہ یہ مسئلہ اس پر مبنی ہے، جس پر مبنی ہے ٹھیک ہی نہیں ہے. جی آگے سمجھ. جی اس کو رد کرنا ہے. کیا کہ جی تو علامہ ابن حاجب علی رحمہ کی مختصر کی جو مختصر کی شرح میں جی یہ مختصر بیان کی ہے شرح میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ مبنی ہے مسئلہ کہ قضا واجب امر جدید جی امر جدید کے ساتھ ہے یا قضا واجب امر جی امر سابق کے ساتھ ہے. مطلب اس کو اختصار کر لو نا. جی امر سابق کے ساتھ ہے. یہ مسئلہ یعنی جو موجب للادا ہے وہی موجب للقضاء ہے. اس کے ساتھ ہے. جی اصل میں یہ مسئلہ مبنی ہے ایک اور اختلاف ایک اور مسئلے پر اختلاف ہے. جی تو پھر اس پر یہ قول ہے. اس پر اب وہ یہ سنو وہ یہ ہے کہ مقید کون مقید یہ مجموعہ ہوتا ہے مطلق اور قید کا. جی مقید یہ مجموعہ ہوتا ہے مطلق اور قید کا. صوم یوم الخمیس جی یہ مجموعہ ہے صوم کا جی اور قید یوم خمیس کا. جی آگے سمجھ جی کہ کوئی نہیں. جی اب اختلاف ہے کہ مطلق اور قید جی خارج میں وجوداً جی یہ متعدد ہیں جی یا کہ خارج میں یہ متحد ہیں. اس میں اختلاف. جی اس میں اختلاف ہے. آگے سمجھے. جی کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ مقید یہ کیا ہوتا ہے؟ جی مقید مطلق اور قید کا مجموعہ ہوتا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صوم اور یوم خمیس جی صوم اور یوم خمیس یہ صوم اور یوم خمیس یہ خارج میں وجوداً متعدد ہیں یا متحد ہیں یا متحد ہیں. آگے سمجھے. جی ایسا بس تو اب توجہ کرنا جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ وجوداً خارج میں متحد ہیں. جی یہ وجوداً خارج میں متحد ہیں. کون؟ صوم اور یوم خمیس. نہ پہلا یہ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے نا یہ خارج میں متعدد ہیں. جی خارج میں متعدد ہیں. کیا؟ صوم یوم خمیس. آگے سمجھ. جی ہے نا مطلق اور مقید. جی یہ خارج میں یہ متعدد ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ قضا امر اول کے ساتھ ہی واجب ہے. جی قضا امر اول کے ساتھ ہی واجب ہے کیونکہ معمور بے دو چیزیں ہیں. جی ایک مطلق جی اور ایک قید. ایک قید. معمور بے دو چیزیں ہیں ایک مقید اور ایک قید. نا مطلق اور قید. مقید. جی کون؟ مطلق اور مقید. جی ایک ہے مطلق اور ایک ہے مقید. تو معمور بے دو چیزیں ہیں. جب دو چیزیں ہیں جی تو لہذا جب خاص
کی نفی ہو گئی جی اس کی مقید مقید کی تو دوسرا باقی ہے جی کون مطلق عام مطلق مطلق تو لہٰذا اسی امر اول کے ساتھ وہ ثابت ہو سکتا ہے جی ثابت جی ہے ایک مذہب ہے جی کیا کہ جی جنہوں نے کہا ہے نا مطلق اور بعض مقید کہتے ہیں کہ مطلق اور مقید یہ خارج میں وجوداً متعدد ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر عام کی نفی ہو جائے خاص کی نفی ہو جائے تو خاص کی نفی سے عام ثابت ہو جاتا ہے یعنی مقید کی اگر نفی ہو جائے تو مقید کی نفی ہو جائے مطلق تو مطلق تو ہے تو لہذا اسی امر کے ساتھ جس امر کے ساتھ ادا واجب ہے جی جس سے مقید واجب ہوا ہے اسی سے مطلق واجب ثابت ہے واجب ہو جائے گا تو لہذا جس امر سے ادا ثابت ہے تو ادا کے جی ادا واجب ہے اسی سے قضا ثابت ہو جائے گی واجب ہو جائے گا جی آگے سمجھ جی اے شاباش سے جی بھائی اے مطلب ہے کہ بھائی صلاۃ ظہر جی کون صلاۃ ظہر مثال کے طور پر یہ مقید ہے جی کون صلاۃ ظہر اس میں ایک مطلق ہے کون صلاۃ تو صلاۃ ظہر اور صلاۃ جی یہ بے خارج میں کیا ہیں یہ متعدد ہیں جی متعدد ہیں جی اور لہذا اب اقیم الصلاۃ دلوک شمس کی وجہ سے اقیم الصلاۃ دلوک شمس جی اس کے دو مامور ہیں جی اس کے دو مامور ہیں ایک صلاۃ ظہر ایک صلاۃ ظہر ایک صلاۃ جی لہذا جب صلاۃ ظہر نہ ہو سکے تو مطلق صلاۃ موجود ہے سیاق مثلات سے صلاۃ واجب جو قضا ہے جی آگے جو سمجھیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں خارج میں متحد ہیں یہ دونوں خارج میں متحد ہیں کون مطلق اور مقید مطلق اور قید جی مطلق اور قید یہ خارج میں متحد ہیں جی سمجھ آ گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ متحد ہیں لہٰذا ان کے نزدیک قضا امر جدید سے واجب جی ان کے نزدیک قضا امر جدید کے ساتھ واجب کیونکہ جب خارج میں متحد ہیں تو یہ تو ہوئے ادا جی صرف ادا اب قضا کے لیے کیونکہ جو امر ہے ادا کا چونکہ یہ متحد ہے تو جو ادا کا امر ہے اس کا تعلق تو ان کے ساتھ ہے یہ تو ختم ہو گیا اب قضا جو ہے اس کے لیے پھر امر جدید چاہیے کیونکہ قضا کا اس ادا کے امر کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے جی آگے سمجھ جی لہذا کیا چاہیے یہ امر جدید چاہیے جی جو یہ کہتے ہیں یہ دونوں متحد ہیں خارج میں جی تو ان کے نزدیک چونکہ قید مطلق اور قید جب متحد ہیں اب امر کا مامور ایک شے ہے کون ادا اور ادا جی تو جب ادا ختم ہو جائے گی امر بھی ختم ہو جائے گا لہذا امر جدید چاہیے قضا کے لیے امر جدید چاہیے آگے جی سمجھ یہ تقریر کی ہے کس میں مختصر کی شرح کہ اصل میں اس اختلاف کی بنیاد ایک اور مسئلہ ہے کہ مطلق اور قید یہ خارج میں وجوداً متعدد ہیں یا متحد ہیں اگر متعدد ہونا تو مامور بے دو ہوں گے ایک امر کے دو مامور بے تو لہذا جب قید ختم ہو گئی تو مطلق تو باقی ہے اور اگر خارج میں متحد ہے تو اب اس کا امر کا مامور بے ایک ہے اب قضا کے لیے آگے سمجھ چلو آگے اس کا جواب جی بسم اللہ اور مختصر کی شرح میں ہے
کہ یہ مسئلہ مبنی ہے اس بات پر کہ مقید وہ مطلق اور قید ہے. اب یہ جو دونوں ہیں اور وہ دونوں مطلق اور مقید، مطلق اور قید یار جی مطلق اور قید متعدد ہیں وجوداً خارج میں، متعدد ہیں وجوداً خارج میں. لہذا اب مقید جب منتفی ہوگا بینستور لکھے جی جی تو پھر مطلق تو منتفی نہیں ہوگا، جی اسی امر سے وہ ثابت ہو جائے گا. جی. یہی قضا ہے. یا متحد ہیں، متحد ہیں مطلق اور قید جی فی ہے خارج میں، خارج میں آگے سمجھ. جی. لہذا لازم آئے گا مقید کی نفی سے مطلق کی انتفاع، کیونکہ ایک چیز ہے جی. جب دونوں کا انتفاع ہے تو معمور بھی ایک معمور ہے، بھی ایک لہذا ہے. قضا تو قضا کے لیے امر جدید کی چاہیے شرح مختصر میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ یہ مسئلہ مبنی ہے اس بات پر کہ مقید وہ یعنی مطلق وہ کہ انج عبارت ہے. شرح مختصر میں یہ عبارت ہے کہ یہ مسئلہ مبنی ہے جناب پردے پہ جی یہ مسئلہ مبنی ہے اس بات پر کہ مقید وہ مطلق اور قید ہے اور وہ دونوں مطلق اور مقید متعدد ہیں، مطلق اور قید مطلق اور قید متعدد ہیں وجوداً خارج میں یا دونوں متحد ہیں خارج میں. اقول القید ہا ہنا ظرف زمان و اتحاد مقولۃ متا اتحاد مقولت متا و اتحاد مقولۃ متا بالمظروف وإن صح فلا يلزم من انتفاع فرد منها انتفاعه اتفاقا فتأمل. علامہ اس بنیاد کو گراتے ہیں. جی آگے سمجھ جی بھئی اقولو یہ رد ہے ان پر جو کہتے ہیں کہ وجوب قضا امر جدید کے ساتھ ہے، جی بنا ہے مطلق اور مقید کے اتحاد پر. جی کس پر؟ مقید اور مطلق کے اتحاد پر. مطلق اور قید جی مطلق اور قید کے اتحاد پر متحد ہیں، جی لہذا وہ امر تو ہو گیا ادا کا اب اور قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے. آگے سمجھیے تو امر جدید کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ دونوں خارج میں متحد ہیں. اب اس پر گرفت کرنی ہے کہ متحد نہیں ہو سکتے. جی وہ یہ ہے کہ یہاں جو قید ہے توجہ کریں، قید جو مثال چل رہی ہے جی سوم یوم الخمیس میں جی جو قید ہے وہ ہے کون؟ یوم الخمیس. یوم الخمیس یہ ظرف زمان ہے. جی سوم یوم خمیس جو مقید ہے جی اس میں مطلق سوم تے یوم خمیس قید. مطلق کون؟ مطلق سوم تے قید یوم الخمیس. یہ جو اب ایک طرف سوم رکھنا ہے جی ایک طرف یوم الخمیس رکھنا ہے. یوم خمیس ظرف زمان ہے. جی کیا ہے؟ یوم خمیس ظرف زمان ہے. کوئی نہیں جی ایشا بس جی. اور زمانہ جو ہے وہ مقولہ متا ہے. جی زمانہ مقولہ متا ہے. کب یہ کیا ہے؟ جی یہ زمان ہے. جی تو زمان یہ مقولہ متا ہے. جی آگے اسم جی کیا ہے؟ اور زمان مقولہ متا ہے. تو مقولہ متا کا اتحاد مظروف کے ساتھ، جی یعنی یہاں وہ کون ہے؟ مظروف سوم کے ساتھ اتحاد اگرچہ صحیح ہے، جی اگرچہ صحیح ہے جس طرح فلاسفہ کہتے ہیں، لیکن توجہ کرنا جی لیکن من انتفاع فرد منہا جی متا کے مقولے کے ایک فرد کی نفی سے، جی متا کے مقولے کے ایک فرد کی نفی سے مظروف کا انتفاع لازم نہیں آتا. مظروف کا انتفاع لازم نہیں آتا. آگے سمجھ جی جس کو جو کہ جناب جو معروض المقولہ ہے جی یہ بالاتفاق ہے. جی یہ بات بالاتفاق ہے. جی
توجہ کر ذرا جواب علامہ اس کا رد کرتے ہیں جی علامہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ قید مطلق اور قید یہ خارج میں متحد ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قید یہاں ظرف زمان ہے، کون یوم الخمیس ظرف زمان ہے، سوم جو ہے نا یہ مضروف ہے، جی یہ مضروف ہے، اور یوم الخمیس ظرف زمان ہے، لہذا جو یہ قید ہے وہ مقولہ متا ہے، اور متا جی زمانہ مقولہ متا ہے نا، اور مقولہ متا مضروف کے ساتھ، مقولہ متا کا مضروف کے ساتھ اتحاد، سوم فلاسفہ کے نزدیک اتحاد ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن مقولہ متا کے ایک فرد کے جی زمانے کے ایک فرد کی نفی سے جی مضروف کا انتفاع لازم نہیں آتا، آگے سمجھے مضروف کا انتفاع لازم نہیں آتا، کہ اگر مقولہ متا نہیں پایا گیا تو لہذا مضروف بھی نہیں پایا جائے، ایک فرد اگر نہ پایا جائے، وہ ایک فرد بھی ایک وقت نہ پایا جائے، تو اب جو مضروف ہے وہ بالکل نفی ہے۔ ایک فرد سے مراد وقت، اور وقت کنے فرد نے؟ جمعرات وقت کا فرد ہے، جمعہ وقت کا فرد ہے، اتوار الاخری، تو مقولہ متا کا ایک فرد مثال کے طور پر جمعرات، یہ اگر زمانہ نہ پایا جائے، جو مضروف ہے سوم، اس کی خام خواہ نفی ہو جائے، یہ بات نہیں ہے، یہ فلسفے کی گل چل پئی کہ یہ نفی ہو جائے، یہ بات بالاتفاق ہے کہ نفی لازم نہیں آتی، نفی لازم نہیں آتی۔ ذرا گل سمجھائے یار، اے مثال دیں دیں توجہ کریں، مثال یہ ہے مثلا زید جو کل موجود تھا، زید جو کل موجود تھا، تو مضروف اور ظرف فلسفیوں کے نزدیک متحد ہیں، تو زید جو کل موجود تھا، آج وہ کل والا متا ہے نہیں ہے، لیکن زید موجود ہے، تو لہذا متا کے کسی فرد کی نفی سے مضروف کی نفی لازم نہیں آتی، اگر لازم آئے تو بیماری یہ جڑی شے جڑے زمانے میں ہوئے، جلے زمانہ گیا تو شے بھی گئی، سمجھ آئی ہے؟ تو نہیں تو ہوں تاج پھر شادی رولے کیوں ہوں گے جی ایڈے عمر جو کے جی، سمجھ آؤں دی پیجے کی سمجھ آئی کہ متا کے ایک فرد کی نفی سے مضروف کی نفی لازم نہیں آتی جی، جی جتنیاں چیزاں نے ساریاں میں تواڈے وچ تسی ہر وقت وچ کی ہے ایک متا وچ جی، تے ہر لحظہ ایک متا دے فرد دی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں، تے مضروف موجود نے کہ نہیں؟ جی موجود نے، یا اللہ کریم لمبی عمر ہوئے، سمجھ آئیے یا اللہ جی مقولہ متا بدلدہ رہے تے مضروف قائم رہے قائم رہے کی کرے نہ بدلے، ہاں ٹھیک ہے جی، یہ ہے نا جی، سمجھ آگی جی، تو لہٰذا اگر یوم الخمیس نہ رہے تو اس سے سوم بھی ختم ہو جائے، ہم یہ بات نہیں مانتے، یہ بات نہیں مانتے، آگے سمجھے؟ تو لہٰذا ہم اتحاد جو ہے نا ہے صحیح، لیکن متا کی نفی سے، یعنی یوم الخمیس کی نفی سے سوم کی نفی لازم نہیں آتی، آگے سمجھے؟ جب نہیں ہے تو لہٰذا اب جو ہے نا جب سوم موجود ہے تو اسی امر سے قضا واجب ہو سکتی ہے، اسی امر سے قضا واجب ہو سکتی ہے، سمجھیں کہ نہیں؟ کہ نہیں کھانے چ پئی میں کہتا ہوں قید یہاں ہے سوم یوم خمیس، ظرف ہے، کیا ہے؟ ظرف ہے، کون؟ یوم الخمیس، ظرف زمان ہے جی، کہڑے مقولہ جو بن گیا؟ مقولہ متا، اور اتحاد مقولہ متا کا مضروف کے ساتھ، اور اتحاد مقولہ متا کا مضروف کے ساتھ اگرچہ صحیح ہے، کیونکہ مقولات سارے متبینہ ہوتے ہیں، جی صحیح ہے،
پس نہیں لازم آتا پس نہیں لازم آتا مقولہ متا کے ایک فرد کی نفی سے مقولہ متا کے ایک فرد کی نفی سے مطلق مظروف کا انتفاع مطلق مظروف کا انتفاع بالاتفاق پس غور و فکر کر پس غور و فکر کر میں کہتا ہوں کہ قید یہاں ظرف زماں ہے اور مقولہ متا کا اتحاد مظروف کے ساتھ اگرچہ صحیح ہے پس نہیں لازم آتی مقولہ متا کے ایک فرد کی نفی سے مظروف مطلق کی نفی بالاتفاق پس غور و فکر کر آگے چلو جی ونوقذ مختار الحنفیت بنظری اعتکاف رمضان اذا لم رمضان اذا لم يعتكف حيث يجب قضاؤه بصوم جديد ولم يوجب بصوم جديد ولم يوجبه النذر بس حنفیوں پر اعتراض حنفیوں پر اعتراض تم کہتے ہو کہ جو موجب ادا ہے وہی موجب قضا ہے جی تو ایک جزی پیش کرتے ہیں کہ موجب ادا نے موجب قضا جو جس سے ادا واجب ہوئی ہے جی اس نے قضا واجب نہیں کی اس نے قضا واجب نہیں کی تم بھی مانتے ہو جی آگے سمجھے کہ جزی پیش کرتے ہیں جی ظاہر ہے جب جزی پیش ہوگی تو سوال تو ہوگا نا مذہب پر اعتراض تو ہو گیا جی توجہ کریں وہ یوں ہے کہ بے حنفیوں کا مختار کیا ہے کہ بے قضا واجب ہے اس امر کے ساتھ جس کے ساتھ ادا واجب ہے جس نے ادا واجب کی جی وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اس رمضان میں جو آ رہا ہے جی نظر مانی 15 دن کے اعتکاف کی مثال کے طور پر کس کی 15 دن کے اعتکاف کی نظر مانی جی آگے سمجھ جی بے اس رمضان میں اعتکاف کرے گا جی تے او بین استور لکھے جی روزے رکھ لے جی اور سام اذا سام روزے رکھ لے جی لیکن اعتکاف نہیں کیا جی روزے رکھ لیے اور اعتکاف نہیں کیا اعتکاف نہیں کیا آگے سمجھ جی یہ ہے جزی جی یہ ہے جزی کہ روزے اس نے رکھ لیے ہیں اعتکاف نہیں کیا اب اعتکاف کی قضا اس کے ذمہ ہے کہ کوئی نہیں جی ہے یہ تو ٹھیک اس نے نظر مانی تھی اپنے ذمہ لازم کیے تھے جی تو ادا نہیں کر سکا تو قضا لازم ہے قضا لازم ہے جی لیکن اس کو اس اعتکاف منظور کی قضا لازم ہے صوم جدید کے ساتھ کس کے ساتھ صوم جدید کے ساتھ علیحدہ روزے رکھنے نے نال 15 ایتھے ٹل سارا جی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے علیحدہ روزے رکھنے ہیں 15 جب اعتکاف قضا کرے گا نا جی تو ساتھ اتنے روزے بھی رکھنے ہیں وہ جدید کا مطلب کیا آ رہے ہیں اب یہ جو صوم جدید ہے جی یہ نظر نے تو واجب نہیں کیا یہ نظر نے تو واجب نہیں کیا سمجھائیے جی جی آگے سمجھیں نہیں واجب کیا اعتکاف کی نظر نے جی وہ جو سبب ہے اعتکاف کے ادائیگی کے لیے جی کس کو نہیں واجب کیا صوم کو جی صوم جدید کو کیونکہ اگر ہو موجب صوم جدید کی جی تو پھر ہوگا وہ موجب للادا بھی صوم جدید کے ساتھ جی تو صوم جدید کے ساتھ ادا تو ٹھیک نہیں ہے جی ادا تو ٹھیک نہیں ہے آگے سمجھے جی مسئلہ سمجھے نا کہ اس نے جب اعتکاف قضا کرنا ہے روزے رکھ لیے جی اعتکاف نہیں بیٹھا جی اب اس پر اعتکاف کی قضا واجب ہے جی صوم جدید کے ساتھ جی یعنی نویں روزے نہ رکھنے جی اب یہ جو روزے رکھنے ہیں یہ جو نظر مانی تھی جی نظر نے صوم جدید کو واجب نہیں کیا نظر نے صوم جدید کو واجب نہیں کیا ہی نہیں ہے جی تاکہ تم کہو کہ اسی امر سے قضا واجب ہوئی جی ادھر سمجھا جائے نظر نے صوم جدید کو واجب ہی نہیں کیا جی کیونکہ پہلے ادا واجب ہو تو پھر قضا واجب ہوتی جی کیوں
اس نے نظر مانی ہے رمضان میں قضا کی، اس نے نظر مانی ہے رمضان میں قضا کی۔ اب رمضان میں تو رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے رکھے اور اس میں اعتکاف کرے، یہ تو رکھ ہی نہیں سکتا جی، یہ تو رکھ ہی نہیں سکتا۔ اب نظر جو مانی ہے وہ اعتکاف کی ہے، اور اس وقت ساتھ صوم جدید کی نظر کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کون سے روزے ہیں؟ فرضی روزے ہیں۔ اب بعد میں صوم جدید لازم آ رہے ہیں، جی، جب کہ صوم جدید کی ادا کوئی نہیں ہے، ادا نہیں ہے، صوم جدید کی ادا کی ادا تھی جی نہیں، کیوں نہیں؟ وہ فرض اس لیے کہ ادا تو رمضان کی تھی، جی، اس وقت کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، اور مسافر کی بات نہیں ہو رہی، صحیح مقیم کی بات ہو رہی ہے، جی، اس وقت ادا صوم جدید کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ جب کر نہیں سکتا تو پھر صوم جدید ادا نہیں ہے، ادا نہیں ہے، جب جی، ادا نہیں ہے تو اب اس کو صوم جدید لازم تو آ رہے ہیں، جی، یہ کس امر سے لازم اس آ رہے ہیں؟ امر سے لازم آ رہے ہیں۔ پہلے ادا ہوتی تو ہم مانتے کہ ادا کے موجب سے قضا واجب ہی ہے، ادا کا موجب ہی کوئی ادا کا موجب ہی نہیں نہیں ہے، ہے۔ کیوں؟ ادا تو تھی کہ رمضان میں صوم جدید رکھ سکتا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ اب دیکھو یہ اس کو قضا لازم آئی ہے، اس قضا کا ادا ہے ہی کوئی نہیں، ادا ہے ہی نہیں، آگے سمجھے؟ تو اب یہ جو لازم آیا تو یہ امر جدید سے، امر جدید کے ساتھ لازم سے ہے یا امر جدید؟ پھر مان لو کہ قضا امر جدید سے ہوتی ہے، یہ امر جدید ہمیشہ وَنُوقِزَ مُخْتَارُ الْحَنَفِيَّةِ بِنَذْرِ اعْتِكَافِ رمضان إذا لم يعتكفه حيث يجب قضاؤه إذا لم يعتكفه حيث يجب قضاؤه بصوم جديد ولم يوجبه النذر۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ وجوب قضا اسی امر سے ہے جس سے ادا واجب ہو، جی، وجوب قضا اسی امر سے ہے جس سے ادا واجب ہوئی ہے۔ آگے سمجھے؟ جی، یہ مختار ہے عامہ حنفیہ کا، جی، کن کا؟ یہ مختار ہے عامہ حنفیہ کا، کیا کہ قضا اسی امر سے واجب ہوئی ہے جس امر سے ادا واجب ہوئی ہے۔ اس پر اعتراض، جی، اس کا جواب جی، وہ یہ ہے کہ بھئی کسی بندے نے نظر مانی رمضان میں اعتکاف کی، جی، آگے سمجھ جی، کہ اس رمضان میں اعتکاف کروں گا، جی، اتفاق یہ ہوا کہ اس نے اعتکاف کوئی نہیں کیا، جی، اس نے اعتکاف کوئی نہیں کیا، اور اس نے روزے رکھ لیے، جی، جی، تو اب ظاہر الروایہ یہ ہے کہ اس اعتکاف کی قضا واجب ہے، جی، اور ساتھ روزے بھی رکھنے ہیں، ساتھ روزے بھی رکھنے ہیں۔ آگے سمجھ، جی، جن کا نام صوم جدید۔ جی، سوال یہ ہے کہ یہ جو روزے واجب ہو رہے ہیں، جی، یہ جو روزے واجب ہو رہے ہیں، یہ کس چیز نے واجب کیے؟ جی، یہ کس چیز نے واجب کیا؟ نظر نے تو اس کو واجب نہیں کیے، جی، نظر نے اس کو واجب نہیں کیے، آگے سمجھ، جی، نظر نے تو اس کو واجب نہیں کیے، کیونکہ اس نے نظر کس کی مانی تھی؟ کہ رمضان میں اعتکاف کی، اعتکاف۔ جی، آگے سمجھ، جی، اب یہ جو روزے ہیں، جی، ان روزوں کو جب اعتکاف ادا کرتا
جی جب جی رمضان میں اگر ادا کرتا تو یہ روزے تھے اس وقت؟ نہیں. کون تھے وہ رمضان کے فرضی روزے. رمضان کے فرضی روزے تھے. جی آگے سمجھ. جی تو یہ روزے اب لازم ہو رہے ہیں اس کو. جی روزے لازم ہو رہے ہیں اس کو. لیکن یہ روزے کس امر سے واجب ہو رہے ہیں؟ جی کس امر سے واجب ہو رہے ہیں. آگے یہ سمجھیں. جی کیونکہ نظر نے تو ان کو واجب نہیں کیا. جی نظر نے تو ان کو واجب نہیں کیا. نظر تو تھی رمضان شریف میں. جی روزے. اور رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ شریعت کی طرف سے واجب ہیں. جی اس نے وہ واجب نہیں کیے. اس نے وہ واجب نہیں کیے. آگے سمجھ. جی غور کرنا. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں شوال کے 15 دن اعتکاف کروں گا. جی اب یہ جو نظر ہے نا جی اس کے ضمن میں روزے بھی لازم آ گئے. جی اس امر نے اس نظر نے جس طرح اعتکاف کو واجب کیا روزوں کو بھی واجب کیا ہے. تو اگر یہ نہ رکھ سکے جی تو پھر جب قضا کرے گا اعتکاف کسی اور مہینے میں نظر کا جی تو روزے بھی ہوں گے. کیونکہ جب ادا تھی تو اس وقت اعتکاف کے ساتھ روزے بھی ضمن تھے. جی لیکن رمضان شریف میں جو اعتکاف ہے جی اس نظر کے ساتھ روزے تو نہیں لازم آتے. جی. کیونکہ جو روزے ہیں جی وہ شارع کی طرف سے فرض ہے. اس کی نظر کے ضمن میں وہ لازم نہیں ہوئے. تو اب جب یہ بعد میں اعتکاف قضا کرے گا تو اعتکاف تو اس کے ذمہ قضا لازم ہے کہ اس نے نظر مانی تھی. یہ نئے روزے جو ساتھ رکھنے ہیں یہ کس امر کے ساتھ واجب ہوئے ہیں؟ تو پھر مانو نا کہ امر جدید کہ امر جدید ہو کہ نہ ہو، یعنی جس امر سے قضا واجب ہے اس امر سے نہ جس امر سے ادا واجب ہے وہ کون؟ وہ اعتکاف. اعتکاف اس امر سے یہ روزے لازم نہیں آتے. اس لیے اس وقت یہ روزے تھے ہی نہیں، وہ تو شارع کی طرف سے روزے تھے. تو حالانکہ یہ روزے واجب ہیں تو یہ کس امر سے ہوئے؟ یہ کس امر سے ہوئے؟ کیونکہ یہ اس وقت تھے ہی نہیں. کہ تھے اس وقت کون سے روزے تھے؟ فرضی روزے تھے رمضان کے. یہ تھے نہیں. جب تھے نہیں تو لازم تو آ رہے ہیں قضا کے ساتھ. اعتکاف قضا کے ساتھ لازم آ رہے ہیں. تو کس امر سے لازم آ رہے ہیں؟ آگے جی سوال یہ ہے کہ حنفیوں کا مختار جو ہے نا اس جزی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نظر مانے اور اتفاق یہ ہو کہ وہ بندہ رمضان کے مہینے میں وہ نظر نہ پوری کر سکے، یعنی اعتکاف نہ کر سکے، تو اب اس پر قضا واجب ہے. تو اب یہ قضا جو واجب ہو رہی ہے اب وہ اعتکاف کرے گا تو اس کو روزے لازم ہوں گے. تو یہ روزے جو لازم ہو رہے ہیں وہ کس امر کے ساتھ واجب ہو رہے ہیں؟ امر سابق کے ساتھ واجب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں اگر وہ اعتکاف کرتا ہے تو رمضان کے روزے جو ہیں وہ شارع کی طرف سے شرن تو واجب ہیں، اس کے کرنے سے تو وہ واجب نہیں ہوئے. تو اب وہ بعد میں اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس پر روزے لازم ہو رہے ہیں. تو یہ کس امر کے ساتھ لازم ہو رہے ہیں؟ آگے سمجھیں بھئی جو امر تھا نا جس سے ادا واجب ہوئی کی اس کے ساتھ یہ روزے واجب نہیں ہو رہے. واجب نہیں ہو رہے. کیوں؟ اگر کہو نا کہ اعتکاف والا جو نظر مانی ہے، جو اعتکاف نظر مانی ہے، اس نظر نے یہ روزے واجب کیے ہیں، تو پھر یہ تب واجب مانیں گے کہ پہلے وہ نظر ان کو ادا واجب کرے. اور ادا واجب ہو نہیں سکتے اس لیے کہ وہ رمضان کے شارع کی طرف سے فرض ہے. یہ سوال ہے. تو اب ایک جزی پائی گئی کہ شے واجب ہو رہی ہے لیکن امر ادا کے امر سے واجب نہیں ہو رہی. اور مناقضہ کیا گیا ہے حنفیوں کے مختار کے من انا سبب وجوب القضاء ما هو سبب لوجوب الاداء.
کس کے ساتھ؟ اعتکاف کی نظر کے ساتھ، رمضان کے اعتکاف کی نظر کے ساتھ، رمضان کے اعتکاف کی نظر کے ساتھ، اور بہنستور لکھے اذا ساما، روزے رکھ لیے۔ اگر روزے بنا نہ رکھے تو وہ آگے جزی آ رہی ہے آخر میں جی، جبکہ نہ اعتکاف کیا اس نے اس کا، جبکہ نہ اعتکاف کیا اس نے اس کا، رمضان میں اعتکاف نہ کر سکا، کیونکہ واجب ہے قضاء اعتکاف کی، صوم جدید کے ساتھ، آگے سمجھے کس کے ساتھ؟ صوم جدید کے ساتھ، اور نہیں واجب کیا اس صوم جدید کو نظر نے، اور نہیں واجب کیا صوم جدید کو نظر نے، وہ جو کہ سبب ہے اول کس کے لیے؟ اعتکاف کے لیے، اس نے تو اس کو واجب نہیں کیا۔ اگر وہ واجب کرے نا اس کو اب تو لازم آئے گا کہ ادا میں پہلے وہ واجب کرے، تو ادا میں وہ واجب کر نہیں سکتا کیونکہ ادا میں تو شارع کی طرف سے روزے واجب ہے، آگے سمجھے؟ ہاں بھی شاباش۔ اور مناقضہ کیا گیا ہے مختار حنفیوں کا رمضان حنفیوں کے مختار کا رمضان کے اعتکاف کی نظر کے ساتھ، جبکہ نہ اعتکاف کرے بندہ رمضان کے روزوں، جبکہ نہ اعتکاف کرے بندہ رمضان کی، رمضان کے اعتکاف کی، رمضان کے نظر منی سو یار، کیونکہ واجب ہے قضاء اعتکاف کی صوم جدید کے ساتھ، اور نہیں واجب کیا اس صوم جدید نے، اس صوم جدید کو نظر نے۔ سمجھا اس کیوں نہیں واجب کیا کہ یہ قضاء تب واجب کرے کہ پہلے ادا واجب ہوئی ہو۔ یہ جو یہ نظر ہے نا، نظر یہ ادا میں روزے واجب نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ رمضان کے روزے شرع کی طرف سے فرض ہیں۔ والجواب ان نظر الاعتکاف کان موجبا له لأنه شرطه لكن ما ظهر أثره لمانع وهو وجوبه قبله فلما زال ظهر أثره۔ بس جواب یہ ہے، توجہ کرے جی، وہ مسئلہ تو پڑھا ہوگا نا، جب اعتکاف کی منت مانے تو روزے خام واجب ہوتے ہیں، تو اعتکاف کی نظر یہ نظر موجب لصوم جدید ہوتی ہے جی، اعتکاف کی نظر یہ موجب لصوم جدید ہوتی ہے، جدید مطلب انہاں روزے رکھنے نے، سمجھا گیا جی۔ یہ ہے کہ اعتکاف کی جو نظر ہے نا، پہلے یہ سمجھ، یہ صوم جدید کے لیے کیا ہے؟ موجب ہوتی ہے، موجب ہے جی، آگے سمجھ۔ جی، لہٰذا ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نظر نے صوم جدید کو واجب نہیں کیا تھا پہلے، تاکہ کہو کہ کس امر سے واجب ہوئے ہیں، ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نظر نے صوم جدید کو واجب نہیں کیا، آگے سمجھے کیوں؟ بلکہ کیا ہے، نظر نے صوم جدید کو واجب کیا ہے، اداءً واجب کیا ہے، پھر قضاءً لازم آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صوم جدید شرط ہے اعتکاف کی، صوم جدید یہ شرط ہے اعتکاف کی، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، آگے سمجھ۔ لہذا نظر موجب للاعتکاف جو ہے، نظر موجب للاعتکاف جو ہے، تو وہ ایجاب نظر جو ہے نا، نظر یہ موجب للاعتکاف، یہی موجب ہے صوم کے لیے، یہی موجب ہے صوم کے لیے۔ ایجاب المشروط یہ موجب ہے، یہ نظر موجب للاعتکاف، اور ایجاب المشروط یہ موجب ہوتا ہے ایجاب شرط کے لیے، لہذا اعتکاف کا واجب کرنا
یہ موجب ہے صوم جدید کے ایجاب کے لیے، نظر موجب للاعتکاف، نظر نے اعتکاف کو واجب کیا ہے تو اسی نظر نے صوم کو بھی واجب کیا ہے، صوم کو بھی واجب کیا ہے، آگے سمجھیں، کیونکہ صوم ہے، اعتکاف ہے مشروط، روزے ہیں شرط، جو شے مشروط کو واجب کرے وہی شرط کو بھی واجب کرتی ہے، لہذا صوم جدید بھی واجب ہے، صوم جدید بھی واجب ہیں۔ اور جواب یہ ہے کہ اعتکاف کی نظر، اعتکاف کی نظر یہ موجب لصوم ہے، موجب لصوم جدید ہے، مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ نظر کے ذریعے صوم جدید لازم نہیں آئے، وجہ یہ ہے کہ صوم جدید یہ مشروط ہے، اعتکاف کی شرط ہے، یہ صوم جدید یہ اعتکاف کی شرط ہے، اور اعتکاف مشروط ہے، صوم جدید ہوگی شرط، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اعتکاف ہے نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ، آگے سمجھے، لہذا جب نظر ہے نظر موجب للاعتکاف، نظر موجب للاعتکاف ہے، اور اس نظر نے مشروط کو واجب کیا ہے، اعتکاف کو، لہذا یہ نظر موجب لایجاب شرط بھی ہے، ایجاب شرط کی، سمجھا گیا کہ نہیں سمجھائیے، آگئی، لہذا تو جب اعتکاف کو واجب کرنا یہ موجب ہے صوم جدید کے واجب کرنے کا، تو اعتکاف کیسے واجب لازم ہوا ہے؟ نظر سے، نظر کے ساتھ، تو لہذا نظر نے صوم جدید کو بھی صوم جدید کو بھی واجب کیا ہے۔ اب سوال ہے جب صوم جدید کو واجب کیا ہے تو پھر رمضان میں یہ صوم جدید رکھ کر اعتکاف کرے؟ حالانکہ نہیں رکھ سکتا، اس کا لاکنہ سے جواب سوال یہ ہے کہ اگر صوم جدید نے روزوں کو واجب کیا ہے تو پھر رمضان میں صوم جدید کے ساتھ رکھ کر یہ اعتکاف کرے، آگے سمجھی، حالانکہ صوم جدید کے ساتھ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ جو ہے نا اعتکاف کی نظر کا اثر صوم جدید کے واجب کرنے میں یہ معنی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا، معنی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا، آگے سمجھیں، وہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس نظر کے ذریعے صوم جدید کو واجب کرنے سے پہلے رمضان شرعاً واجب ہے، رمضان شرعاً واجب ہے، یہ معنی ہے، یہ اس لیے وہاں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو لہذا جب معنی ختم ہو گیا، رمضان شریف گزر گیا، اس اعتکاف نہیں کیا، تو اب اس نظر کے جو نظر جس سے اعتکاف واجب ہوا تھا اس نے روزوں کو بھی واجب کرنا تھا، لیکن روزے واجب نہیں ہوئے تھے معنی کی وجہ سے، وہ ہے روزوں کا وجوب، تو جب معنی ختم ہو گیا یعنی روزے گزر گئے تو اب اس اعتکاف کی نظر کا جو اثر تھا صوم جدید کو واجب کرنا وہ ظاہر ہو گیا، تو لہذا یہ جو صوم جدید واجب ہو رہے ہیں یہ اسی امر سے واجب ہیں جس نے اعتکاف کو واجب کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نظر ہے، ہمیشہ بات۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو رمضان میں روز صوم جدید واجب نہیں ہو رہے، جواب یہ ہے کہ صوم نظر کا اعتکاف کی نظر کا اثر کیا اثر کہ صوم جدید کو واجب کرنا یہ معنی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، سمجھ آ گیا؟ معنی کی وجہ سے معنی کیا ہے کہ صوم رمضان کا وجوب نظر سے پہلے آگے اور ادا اشرف ہے قضا سے، سمجھ آ گیا؟ اور ادا اس اعتکاف منظور کی نہیں ممکن مگر رمضان میں، یعنی اگر ادا کرنا چاہے تو وہ کس میں کرے گا؟ وہ رمضان میں کرے گا، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اور رمضان میں صوم غیر مقصود للاعتکاف فیہ الصوم الغیر المقصود للاعتکاف فحینئذ ان ادى الاعتکاف
اب یا جو ہے نا وہ علیحدہ روزے رکھے گا یا رمضان کے روزے رکھے گا، علیحدہ روزے رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے، تو روزے خام خواہ کون ہوں گے؟ وہ رمضان کے ہوں گے، رمضان کے ہوں گے۔ اب اعتکاف ادا جو ہے وہ ان روزوں میں ہوگا جس کی اس نے منت نہیں مانی، جس کی اس نے منت نہیں مانی، وہ اس مجبوری کی وجہ سے۔ تو جب یہ معنی ختم ہو جائے گا کہ رمضان کے روزے گزر جائیں گے اور اس نے قضا اعتکاف نہیں کیا، تو لہٰذا اب نظر کا جو اثر ہے وہ صوم جدید کے ساتھ وہ ظاہر ہو جائے گا، جی وہ ظاہر ہو جائے گا۔ مطلب ہے کہ رمضان شریف میں نظر نے دو چیزوں کو واجب کیا ہے، اعتکاف بمائے روزے، لیکن وہاں روزوں والا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا معنی کی وجہ سے۔ جب رمضان شریف گزر گیا تو اب وہ معنی تو ہے کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس نظر کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ آگے سمجھ تو یہ جو صوم جدید لازم آ رہے ہیں یہ اعتکاف کی نظر سے لازم آ رہے ہیں، جس نظر نے ادا واجب کیا ہے اسی نظر نے قضا واجب کیا ہے۔ آگے سمجھ چل۔ اور جواب یہ ہے اعتکاف کی نظر شہر رمضان میں، اعتکاف کی نظر شہر رمضان میں ہے کون؟ وہ نظر فی نفسہ نال کان فی نفسہ کون لکھے نال یہ کیا ہے؟ یہ نظر موجب ہے لہو صوم کے لیے۔ آگے سمجھ کیوں موجب ہے؟ اس لیے کہ صوم شرط ہے اعتکاف کی، علیہ الصلوۃ والسلام لا اعتکاف الا بصوم۔ آگے سمجھ۔ اب سوال ہے کہ پھر یہ صوم جدید کیوں نہیں رکھ سکتا رمضان میں؟ لیکن نہیں ظاہر ہوا اثر نظر کا، وہ اثر کی سی وجوب صوم باوجہ ماننے کے اور مانے صوم کا وجوب ہے، نظر سے پہلے وہ پہلے ہی واجب ہو چکے ہیں شرعن۔ آگے سمجھے؟ بس جب زائل ہو گیا مانے اور باقی رہ گئی نظر موجب لصوم جدید تو ظاہر ہو گیا نظر کا ہے وجوب صوم۔ اور جواب یہ کہ اعتکاف کی نظر ہے موجب للصوم، اس لیے کہ صوم شرط ہے اعتکاف کی، لیکن جب ظاہر ہو گیا لیکن نہیں ظاہر ہوا اثر نظر کا معنی کی وجہ سے، اور وہ معنی واجب کرنا صوم کا وجوب نظر سے پہلے بس جب ظاہر ہو گیا معنی ظاہر ہو گیا اثر روزوں کا، ظاہر ہو گیا اثر نظر کا، تو لکھے ظاہر ہو گیا اثر نظر کا۔ وہ اثر کیا ہے؟ اثر وجوب صوم ہے، ولہذا لا یقضی فی رمضان ولہذا لا یقضی فی رمضان آخر ولا واجب آخر سوا قضاء رمضان الاول اذ الخلاف فی حکم الاصل ھذا۔ اس پر علامہ بہاری علیہ رحمت تائید پیش کرتے ہیں کہ صوم میں ایک نظر کا اثر نظر نے اعتکاف کو واجب کیا ہے تو ساتھ صوم جدید کو بھی واجب کیا ہے۔ اس پر علامہ بہاری علیہ رحمت تائید پیش کرتے ہیں۔ وہ تائید یہ ہے، توجہ کریں کہ چونکہ جب معنی زائل ہو گیا معنی زائل ہو گیا اس کا اثر ظاہر ہو گیا، صوم جدید واجب ہو گیا ہے، جب بھی قضا کرے گا تو صوم جدید ہونا چاہیے۔ اس لیے
دوسرا رمضان آ گیا، جی اس نے ابھی اعتکاف کی قضا نہیں کی، جی صوم جدید کے ساتھ قضا قضا نہیں کی، تو اگلے رمضان میں یہ اعتکاف قضا کرنا چاہے رمضان کے روزوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، نہیں کر کر سکتا۔ سکتا۔ ہاں بھی شاباش جی، آنکھ میں تو آنکھ تو علامہ بہاری علی رحمہ اس اس پر پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرے رمضان تائید یہ ہے جی تائید یہ ہے، اور جب ادا روزے گزر گئے نا، جی ادا روزے گزر اب گئے، نظر کا اب اثر نظر کا اثر ظاہر ہو گیا، صوم جدید میں وجوب یہ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، جب جی۔ ہو چکا ہے جی۔ تو اب یہ کسی اور میں قضا نہیں کرنے دے ادا نہیں گا، کرنے دے گا۔ لہذا اگر اگلا رمضان آ گیا جی اور یہ چاہے کہ میں یہ صوم فرضی کے ساتھ یعنی اعتکاف کی نظر کروں، اعتکاف قضا کروں تو یہ قضا نہیں کر سکتا، یہ قضا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ آگے سمجھ ایشا بس جی سمجھی گل جی جی یہ گل مک گیا۔ سوا سے سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اس نے اعتکاف کی نیت کی رمضان میں، جی اتفاق سے نہ اعتکاف کیا اور نہ روزے رکھے، جی نہ نہ اعتکاف کیا نہ روزے رکھے، اب جب شوال آیا جی اس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے شروع کیے، جی اس میں اگر یہ اعتکاف بھی کر لے جی تو یہ ہو جاتا ہے، جی یہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ ہاں بے شک بیان کر پہ۔ سوال یہ ہے کہ جب جب رمضان گزر گیا اگلے اور رمضان میں قضا نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے نہیں کر سکتا، تو سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کسی نے نہیں کیا اعتکاف نہیں کیا اور روزے بھی نہیں رکھے اتفاق سے، اب یہ شوال میں اس روزوں کی قضا کر رہا ہے، کرے اور اس میں اعتکاف بھی کرے، جی یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ خلیفے کا حکم اصل کا حکم ہوتا ہے، جی چونکہ اصلاً جی اس رمضان میں ادا کر سکتا تھا، جی کر سکتا اصلاً اس رمضان میں ادا کر سکتا تھا، اس کی اعتکاف کی نہیں کر سکتا تھا، تو چونکہ اصل میں یہ کر سکتا تھا، اصل میں یہ کر سکتا تھا، لہذا اس کے خلیفے میں بھی کر سکتا ہے۔ خلیفہ کیا اس کی قضا؟ اس کی قضا۔ ہاں بھی شاباش جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ خلیفے کے لیے اصل کا حکم ہوتا ہے، تو جب پچھلے رمضان یہ جو اصل تھا، اصل میں یہ اعتکاف کر سکتا تھا، ادا کر سکتا تھا، جب اس میں نہیں کیا اور وہ قضا ہو گیا تو کام ادا میں ہو سکتا تھا، اب اس کا جو خلیفہ ہے قضا اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے جی۔ آگے جو سمجھ جی اور اسی لیے نہ قضا کرے نظر مذکور کو والے حاضہ کس لیے اہل وجوب صوم مقصود بے اعتکاف واسطے وکھرے روزے اوندا نا صوم مقصود ہے جی، سمجھائیے گل ایشا بس وہ جڑا رمضان دے روزے نو غیر مقصود آکھے وہ مطلب ہے کہ بے اعتکاف دے نال تے وہ مقصود نہیں نا، اعتکاف دی نظروں تے وہ جی غیر مقصود شرن مقصود نے وہ فرض نے بندے ہوتے جی، اے مطلب ہے جی۔ اور اسی لیے اہل وجوب صوم مقصود نہ قضا کرے اس کو نظر مذکور کو رمضان آخر میں، نظر مذکور کیڑی جی رمضان دے اعتکاف دی قضا ہو کیڑی یار رمضان، اور اچھا یہ ایک مسئلہ رہ گیا ولا واجب آخر کہ اس نے روزوں کی منت مانی، جی اس نے روزوں کی منت اس رمضان میں اس نے منت مانی اعتکاف کی، جی اعتکاف نہیں کیا جی سمجھا گی، جی جب رمضان گزر گیا جی بعد میں یہ کہتا ہے کہ ذوالقعدہ کے روزے میرے ذمہ اور ادھر اس نے اعتکاف بھی کرنا ہے، جی تو یہ واجب روزے کر کے نا جی پچھلا بے روزوں کی نظر مان کر جی پچھلے اعتکاف جو قضا ہو گیا وہ اس میں ادا کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ روزے اس نظر سے نہیں واجب ہوئے، یہ علیحدہ نظر کے جب اصل روزے گزر گئے جو جس میں ادا کرنا تھا تو اب اس کا اثر ظاہر ہو گیا صوم جدید میں، اب جب بھی یہ اعتکاف کرے گا
تو اس کے لیے جو پہلے منت نہیں مانے ہوئے یا شرن واجب نہیں ہے ان میں یہ قضا کرے گا. جی آگے سمجھے. نہ یہ واجب آخر میں یہ اعتکاف قضا نہیں کر سکتا. اور نہ واجب آخر میں درمیان بچ سوائے رمضان اول کی قضا کے اس میں قضا کر سکتا ہے. کیونکہ خلیفہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی اصل کون ہے؟ اعتکاف فی رمضان. خلیفہ کون ہے؟ اعتکاف ما صوم قضاء رمضان. لکھا کون لکھا ہے؟ بس. ہاں جی. اور اسی وجہ سے نہیں قضا کر سکتا نہ قضا کرے وہ نظر مذکور کو رمضان دوسرے میں اگلے رمضان اور نہ واجب آخر میں جڑا ویسے اودے ذمہ آ گئے کفارے دے روزے ذمہ آ گئے مثال دے طور تے جی سوائے رمضان اول کی قضا کے کیونکہ یہ خلیفہ ہے. یہ نہیں پڑھے کیونکہ خلیفہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے. خلیفہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے. خذ هذا مسئلہ مقدمۃ الواجب المطلقی واجب مطلقا ای سببا او شرطا شرعا کالوضوء او عقلا کترک ضدی او عادتاً کا غسل جزء من الرأس لغسل الوجه. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسئلہ یہ ہے واجب مطلق کا مقدمہ. واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے مطلقاً. خواہ وہ مقدمہ سبب ہو یا شرط ہو. پھر شرط شرعاً ہو یا عقلاً ہو. ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب مطلق ہوتا ہے. وہ جو مقدمہ ہے وہ سبب ہو یا شرط ہو. پھر شرط ہو تو وہ شرعاً ہو یا عقلاً ہو. آگے سمجھیں. جی پھر آگے کریں کیا کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب مطلق ہوتا ہے. وہ مقدمہ خاص سبب ہو یا شرط ہو تو پھر عام ہے کہ وہ شرعاً ہو یا عقلاً ہو. آگے سمجھیں. جی مقدمے سے مراد ہے جس پر شے موقوف ہو. جی جس پر شے موقوف ہو. اگر وہ ہو تو شے ٹھیک ہے مگر نہ ٹھیک نہیں ہے. آگے سمجھ. جی مقدمے سے کیا مراد؟ مقدمے سے مراد ہے وہ شے کہ جس پر کچھ شے موقوف ہو. مقدمے سے مراد یہاں وہ ہے کہ جس پر شے موقوف ہو. یعنی واجب کے مقدمے سے مراد ہے کہ واجب کا ہونا اس پر موقوف ہو. واجب کا ہونا اس پر موقوف ہو. یہ مقدمے کا معنی. اچھا جی توجہ کری. جی مسئلہ سمجھے. واجب مطلق اس کے مد مقابل واجب مقید. ان کی تعریف کیا ہے؟ کہ واجب مطلق کون ہوتا ہے اور واجب مقید کون ہوتا ہے. توجہ کری. تو واجب مقدمے کی نسبت سے دو قسم ہیں. جی واجب مقدمے کی نسبت سے دو قسم ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ جس امر نے واجب کو واجب کیا ہے. جس امر نے واجب کو واجب کیا ہے وہ امر مقید ہو اس کے ساتھ جس پر وہ واجب موقوف ہے. جس پر وہ واجب موقوف ہے. اگر وہ امر اس کے ساتھ مقید ہو. بے اے شریعت نے حکم دیتا ہے کہ کام کرو. لیکن وہ جڑا امر ہے نا او سے واجب دے مقدمے نال مقید ہے. کیے واجب دے مقدمے نال مقید ہے. اے ہویا تے پھر اے واجب ہوئے گا. اس کو کہتے ہیں واجب مقید. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں واجب مقید. کیا کہ واجب کی مقدمے کی نسبت سے
واجب مقدمے کی نسبت سے دو قسمیں ہیں، واجب مطلق، واجب مطلق اور واجب مقید ہے۔ واجب مقید یہ ہے کہ جس امر سے واجب ہوا ہے وہ واجب مقید واجب کے مقدمے کے ساتھ، جی کہ وہ امر ہے تب، جی کہ جب وہ مقدمہ پایا جائے گا تب یہ واجب ہوگا، یعنی اس کے ساتھ مل کر یہ مکلف ہے۔ جی مثلا اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، یہ سعی الی الجمعہ، جی کون؟ سعی الی الجمعہ، یہ جو امر ہے فسعو، جی کون؟ فسعو، یہ اس امر کے ذریعے واجب ہوا ہے سعی الی الجمعہ، لیکن یہ فسعو اذا نودیا کا کے ساتھ مقید ہے، جی نودیا کے ساتھ، اذا نودیا کے ساتھ مقید ہے، یہ فسعو، فسعو اس کے ساتھ یہ مقید ہے، مقید ہے، جی کہ اذان ہو جی تو تب یہ واجب ہوگا، اذان سے پہلے یہ واجب نہیں ہوگا، سمجھ آگے جی؟ لہذا سعی الی الجمعہ یہ واجب مقید ہے، جی سعی الی الجمعہ یہ واجب مقید ہے، آگے جی سمجھ ایشا بس کہ سعی کی کہ قید و ایجاب سعی الی ذکر اللہ ہے صلاۃ الجمعۃ و خطبتها بالنداء، کہ یہ قیدہ کہ سعی الی الجمعہ اور صلاۃ جمعہ اور ان کا خطبہ یہ مقید ہے ندا کے ساتھ، جی کہ ندا ہو تو یہ ہوں گے، آگے سمجھیے یہ واجب مقید ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُقَيَّدًا بِهِ، جی جس امر نے واجب کو واجب کیا ہے، اگر وہ امر واجب کے مقدمے کے ساتھ مقید نہ ہو تو یہ واجب مطلق ہے، یہ واجب مطلق ہے، یہ واجب مطلق ہے، صرف اس کی نظر سے، جی صرف اس کی نظر سے، صرف اس کی نظر سے، یہ نہیں ہے کہ مطلقاً وہ مطلق ہے کہ کسی بھی نظر سے وہ مقید نہیں ہے، جی تفصیل اس میں پورے صفحے پر ہے نا، جی آگے سمجھیں جی کیا کہ جی واجب مطلق یہ ہے کہ جس امر کے ساتھ واجب ہوا ہے وہ واجب کسی اور مقدمے پر کسی اور مقدمے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، جی وہ امر، جی وہ امر واجب کا جو مقدمہ ہے، جی جس کا کوئی خاص مقدمہ، اس مقدمے کے ساتھ واجب کا امر مقید نہ ہو، جی یہ واجب مطلق ہے اس مقدمے کی نظر سے، جائز ہے کہ کسی اور مقدمے کی نظر سے مقید ہو، جی اس مقدمے کی نظر سے واجب کا جو امر ہے، جی واجب کا جو امر ہے وہ جس مقدمے کے ساتھ مقید نہیں ہے، جی اور واجب کا وہ مقدمہ ہے، جی یہ واجب مطلق ہے، یہ واجب مطلق ہے۔ اے دیکھو درو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح کے مثال آ رہی ہے صلاۃ، جی کیا صلاۃ، تو صلاۃ کے لیے وضو مقدمہ ہے، جی صلاۃ کے لیے وضو مقدمہ ہے، یہ مثال گونی ہے جی لیکن صلاۃ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر طرف سے یہ مطلق ہے، جی یعنی وضو کی نظر سے یہ مطلق ہے، یعنی اقیم الصلاۃ، جی یہ امر وضو کے ساتھ مقید نہیں ہے، جی یہ ہے نہیں ہے، اس کے ساتھ وضو کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن یہی صلاۃ اور چیزوں سے مقید ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اب صلاۃ مقید ہے دلوک شمس کے ساتھ، لیکن ہم جس مقدمے کی ذکر کر رہے ہیں، جی مثلا وضو، اس جو صلاۃ کا امر ہے، جی یہ وضو کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ واجب مطلق ہے، تو لہذا واجب کا مقدمہ، جی واجب کا مقدمہ
اس واجب کا جو امر ہے جی واجب کے جس مقدمے کے ساتھ مقید نہیں جی اس واجب کو اس مقدمے کی نظر سے واجب مطلق ہے واجب مطلق کہتے ہیں جی اب سمجھ مسئلہ کہ واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا ہے جی واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا مسئلہ ہے سمجھ آگے کہ واجب آخر کسی امر سے واجب ہے کسی امر سے واجب ہے واجب کا مقدمہ ہے جی واجب کا واجب کا یعنی مقدمہ وہ ہے پہلے ہوگا تو واجب مقدمے سے کیا مراد ہے کہ جس پر واجب کا ہونا موقوف ہو تو جو مقدمہ ہے واجب کا جی واجب کا امر اس مقدمے کے ساتھ مقید نہیں ہے تو اس واجب کو اس مقدمے کی نظر سے کیا کہیں گے واجب مطلق کہیں گے آگے سمجھ تو یہ جو مقدمہ ہے جی اب سمجھو واجب مطلق کا مقدمہ جی واجب ہوتا ہے واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے آگے سمجھ جی کیا کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے لیکن واجب ہوتا ہے مطلقاً مطلقاً تے ٹیلے مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمہ واجب کا سبب بنے جی سمجھ آئیے جی کہ جو مسبب کے وجود کا مقتضی ہے جی یا وہ مقدمہ واجب کی شرط بنے جی کیا ہو شرط بنے جی وہ مقدمہ شرط بنے کے بغیر یہ واجب ہو نہیں سکتا جی آگے سمجھ جی وہ شرط پھر آگے عام ہے جی کہ وہ شرط شرعاً ہو جی یعنی شارع نے اس شرط کو فعل واجب کی شرط بنایا ہے جی یا عقلاً ہو یا یعنی عقل یہ کہے کہ یہ جو واجب ہے جی یہ تب واجب ہوگا جب یہ شرط ہوگی جب یہ شرط ہوگی آگے بیان کر بھی کیا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے مطلقاً کا مطلب ہے کہ ہمارا مذہب بیان ہو رہا ہے انفیوں کا مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبب ہو سبب کسی مسبب کا واجب کے وجود کا مقتضی ہو یا وہ مقدمہ شرط ہو کہ یہ واجب یہ واجب تب پایا جائے گا جب یہ شرط پائی جائے گی آگے یہ شرط عام ہے کہ وہ شرعاً ہو یا عقلاً ہو جی کہ شارع کی طرف سے یہ واجب تب پایا جائے گا جب یہ شرط پائی جائے گی شارع نے بنائی ہے جی شارع نے بنائی ہے یا عقلاً ہو کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ واجب تب ہوگا جب یہ شرط پائی جائے گی یا وہ شرط عادتاً جی یا وہ شرط عادتاً ہو کہ عادت کہتی ہے کہ یہ واجب تب ہوگا جب یہ شرط ہوگی جی جب یہ شرط ہوگی عقلاً اگرچہ وہ شرط نہیں لیکن وہ شرط عادتاً ہو آگے سمجھ جی اب درمیان میں مثالیں سمجھ بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مثلاً وہ سبب کی مثال نہیں دی بزرگوں نے شرط سے مثال شروع کی ہے مثلا وضو جی کیا وضو کو شارع نے نماز کے لیے شرط بنایا ہے جی وضو کو شارع نے نماز کے لیے شرط بنایا ہے تو چونکہ صلاۃ واجب ہے جی وضو اس کے لیے مقدمہ ہے جی یعنی اس کی صحت وضو پر موقوف ہے تو لہذا وضو بھی واجب ہے وہ تو دلیل بکری آیت ہے وہ اور گل ہے یعنی یہ جڑا قانون بیان ہو رہا ہے سمجھو جی تو لہذا چونکہ صلاۃ واجب ہے جی اس کا مقدمہ ہے وضو جی یہ بھی واجب ہے اور یہ شرط شریعت نے بنائی ہے جی یہ شرط شریعت نے بنائی یعنی قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وضو کرو لہذا پھر وضو بھی کیا ہوا وضو بھی واجب ہوا جی سمجھائے نا او فاغسلو ہمارے بات کے لیے بھی تو ہوتے ہیں نا کل سمجھیے بات تو ودے ان بفاغسلو ہمارا ہے تو ہمارے بات کے لیے بھی تو ہوتے ہیں آگے سمجھ تو چونکہ یہ مقدمہ ہے واجب کا تو لہذا یہ واجب ہے اور صلاۃ اس مقدمے کی نظر سے مطلق ہے کیونکہ صلاۃ کا جو امر ہے وہ وضو کے ساتھ مقید نہیں ہے شاباش آگے سمجھ یا وہ شرط ہو عقلاً عقلاً آگے سمجھ کیا ہو وہ شرط ہو عقلاً
جیسا کہ ترک ضد، جی جیسا کہ ترک ضد، بھئی واجب کی جو ضد ہے، جی واجب کی جو ضد ہے، ضد ہے، عقل کہتی ہے کہ ضد کا ترک کرو گے تو تب واجب ہوگا۔ عقل عقل کہتی ہے کہ اس کی ضد کا ترک کرو گے تو واجب ہوگا، تو لہٰذا بھئی یہ ترک ضد جی واجب کے ہونے کا مقدمہ ہے، واجب کی ضد کا ترک، جی واجب کی ضد کا ترک یہ واجب کا ہونے کا مقدمہ ہے جی، اور یہ عقلاً ہے، یہ عقلاً ہے، سمجھائیے جی۔ اور بے نستور لکھے کہ جیسے کہ نوم، جی کیا ترک نوم، ترک نوم، اب نیند عقل کہتی ہے کہ صلاۃ تب ہوگی جب اس کی ضد کون؟ نوم نہیں ہوگی جی، لہٰذا صلاۃ کا مقدمہ ہے، یعنی صلاۃ کی ادائیگی کا مقدمہ ہے ترک نوم، جی، لہٰذا نماز ادا کرنے کے لیے ترک نوم واجب ہے، نماز ادا کرنے کے لیے ترک نوم واجب ہے، آگے سمجھیں۔ اچھا یہ عقلاً ہے، اور عادتاً کی مثال کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھوو، کیا کرو؟ اپنے چہرے دھوو۔ اب چہرے دھوو یہ تو جو ہے نا غسل وجہ یہ ثابت ہے فاغسلوا سے، آگے سمجھ، یہ امر ہے، تو غسل وجہ ہے کیا؟ واجب، یعنی فرض ہے، غسل وجہ واجب ہے، لیکن عادتاً اس کا ایک مقدمہ ہے، عادتاً اس کا ایک مقدمہ ہے جس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ سر تے چہرہ انہاں دے وچ کوئی کندھ تک کوئی نہ بنی، بے تسی منہ دھوتا ہے تے سر دا ایک جز بھی نال نہ تویوے، کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، عقلاً تو ٹھیک ہے لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا چہرہ فرض ہے صرف اتنا ہی دھوئے، اس سے ذرا پانی آگے نہ جائے، آگے جائے گا تو سر دا حصہ ہو گیا جی، تو اب عادتاً سر کے باز کا دھونا، سمجھائیے، یہ غسل وجہ جو واجب ہے غسل وجہ اس کا یہ مقدمہ ہے جس پر یہ موقوف ہے، آگے سمجھے، اور یہ عادتاً شرط ہے، یہ عادتاً واجب ہے، یہ عادتاً واجب ہے، پورا توینا ہی تائیں جس تھوڑا جا سر بھی نال دو، وہ سر ایتھوں نہیں مراد، نسلی ایتھوں نال اور جتھوں کنارہ ہے اے مراد ہے جی۔ ہاں بھی شابہ جی کیا کریں؟ واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے مطلقاً، تو وہ جو مقدمہ ہے وہ عام ہے کہ وہ مقدمہ وہ عام ہے کہ وہ سبب ہو یا شرط ہو، پھر شرط ہے تو وہ عام ہے کہ وہ شرط شرعاً ہو یا عقلاً ہو۔ شرعاً کی مثال دی ہے جیسا کہ وضو للصلاۃ، اب نماز یہ واجب ہے اور اس کا مقدمہ ہے وضو، جی، تو اب یہ وضو یہ شارع نے شرط کی، نماز جو ہے نا صلاۃ یہ واجب وضو کی نظر سے واجب مطلق ہے جی، وضو کی نظر سے یہ واجب مطلق ہے، اور شارع نے اس کو شرط بنایا ہے کہ نماز کے لیے۔ اب یہ جو واجب اور یہ مقدمہ ہے کہ نماز کا، کیونکہ نماز اس پر موقوف ہے جی، لہٰذا وضو واجب ہے، کیونکہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، یا کیا ہو یا وہ شرط عقلاً ہو، شرط عقلاً ہو، اس کی مثال دی جیسا کہ ترک ضد، اب شریعت نے صلاۃ واجب کی ہے جی، تو صلاۃ کی ادائیگی کے لیے جی ایک مقدمہ ہے، چیزیں چھوڑنی ضروری ہیں، ان کا چھوڑنا واجب ہے، جیسا کہ ترک نوم، اب نماز کی ادائیگی کے لیے ترک نوم یہ شرط ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے ترک نوم یہ شرط ہے، اور یہ شرط عقلاً ہے، یا وہ شرط ہو عادتاً۔ اس کی مثال دی ہے کہ غسل وجہ یہ واجب ہے، اب غسل وجہ کے لیے تھوڑے سے کچھ حصے کا سر کے حصے کا دھویا جانا یہ اس کا مقدمہ ہے،
جی اور یہ جو مقدمہ ہے یہ غسل وجہ موقوف ہے بعض ناس کے غسل جی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جی تو اب یہ غسل وجہ کا غسل وجہ کا مقدمہ ہے جز من الراس کا دھونا اور یہ عادتاً شرط ہے جی عادتاً واجب ہے یہ عادتاً واجب ہے آگے سمجھ ایشا بس تو ہمارے نزدیک واجب مطلق کا مقدمہ بھی واجب یعنی اس مقدمے کی نظر سے جو واجب مطلق ہے تو واجب مطلق کا مقدمہ یعنی واجب کی ادائیگی جس پر موقوف ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ مقدمہ واجب ہے مطلقاً مطلقاً کا مطلب ہے خواہ وہ مقدمہ سبب ہو جی یا شرط بنے پھر شرط عام ہے کہ وہ شرعاً ہو یا عقلاً ہو یا عادتاً ہو مسئلہ کریم والا علیہ وسلم چلو جی واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے مطلقاً آگے سمجھیں اب مطلقاً کی تفسیر یعنی سبب ہو یا شرط پھر شرط آگے عام ہے شرعاً ہو جیسے وضو کس کے لیے صلاۃ واجبہ کے لیے مقدمہ ہے یا عقلاً جیسے ترک ضد یہ کیا ہے صلاۃ کا مقدمہ ہے یا عادتاً جیسے دھونا جز من الرأس کا غسل وجہ کے لیے غسل وجہ واجب ہے جز من الرأس کا غسل اس کا مقدمہ ہے مسئلہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہے مطلقاً یعنی سبب ہے یا شرط ہے شرط شرعاً ہو جس طرح وضو کرنا نماز کے لیے یا عقلاً ہو جس طرح کہ ترک ضد للصلاۃ یا عادتاً ہو جس طرح کہ جیسے کہ جز من الراس کا دھونا یہ مقدمہ ہے غسل وجہ کے لیے وکیل فی السبب فقط وکیل بس یہ حنفیوں کا مذہب آ گیا جی حنفیوں کا مذہب آ گیا بعض نے یہ کہا ہے واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہے لیکن فقط سبب میں جی واجب مطلق کا جو مقدمہ سبب ہے صرف وہ واجب ہے شرط نہیں واجب شرط کے وجوب کے لیے علیحدہ دلیل چاہیے صرف واجب کا مقدمہ ہونا کافی نہیں ہے ہاں جی شابہ جی اور یہ تو حنفیوں کا مذہب آ گیا ہے بعض کا یہ دوسرا مذہب یہ ہے کہ واجب مطلق کا جو واجب مقدمہ جو سبب ہے وہ واجب ہوتا ہے شرط یہ واجب نہیں ہوتی اس کے لیے علیحدہ کوئی دلیل چاہیے واجب کے شرط ہونے کی وجہ سے وہ واجب نہیں ہے آگے سمجھ چلو اور بعض نے کہا ہے مقدمۃ الواجب واجبۃ شرط شرعی میں کتنے بھی استغفر اللہ بعض نے کہا ہے کیا کہا ہے مقدمۃ الواجب واجب ہے سبب میں فقط اور بعد نے کہا ہے مقدمۃ الواجب واجب ہے سبب میں فقط وکیل فی الشرط شرعی فقط تیسرا مذہب یہ ہے کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہے بشرطے کہ وہ مقدمہ شرط ہو اور شرط بھی شرعی ہو بس سبب اگر مقدمہ ہے یا شرط ہے مقدمہ اور وہ عقلاً ہے یا عادتاً ہے یہ واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہاں جی شابہ جی تیسرا مذہب یہ ہے کہ واجب مطلق کا جو مقدمہ ہے وہ شرط شرعی میں تو اگر وہ مقدمہ شرط شرعی ہے یہ تو واجب ہوگا اگر شرط ہے لیکن شرعی نہیں ہے یا عقلاً ہے یا عادتاً ہے یہ واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہوگا یہ واجب نہیں ہوگا
چلو جی. اور بعض نے کہا ہے اور بعض نے کہا ہے مقدمۃ الواجب واجبہ ہے شرط شرعی میں فقط. فقط. جی اور بعد نے کہا ہے مقدمۃ الواجب واجب ہے شرط شرعی میں فقط. وکیل لا وجوب مطلقا. کی بن گئی صاف نکل گئی. چوتھا مذہب یہ ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب کی وجہ سے واجب ہوتا ہی نہیں ہے. جی خواہ وہ مقدمہ سبب ہو سبب ہو شرط ہو. کوئی بھی پھر شرط کوئی بھی. جی ہمیشہ چوتھا مذہب یہ ہے کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب کی وجہ سے بالکل واجب نہیں ہوتا نہ خواہ وہ مقدمہ شرط ہو یا سبب ہو. پھر شرط کوئی بھی ہو. جی شرط کوئی بھی ہو. کتنے مذہب آ گئے؟ 4 مذہب آ گئے. چلو جی. اور چلو بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے نہیں وجوب مطلقاً نہیں وجوب مطلقاً کانت هذه مقدمۃ شرط له واجب جی اور سبباً للواجب. اور بعد نے کہا ہے نہیں ہے وجوب مطلقاً آگے جی. لنا ان التکلیف به بدون تکلیف المقدمۃ یؤدی الى التکلیف بالمحال. بس حنفیوں کی دلیل کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے مطلقاً. جی کیا کہ جی حنفیوں کی دلیل کہ واجب مطلق کا مقدمہ واجب ہوتا ہے مطلقاً. دلیل یہ ہے کہ اگر واجب کے ساتھ مکلف کر دیا جائے جی اور مقدمے کے ساتھ مکلف نہ کیا جائے کیا مطلب یعنی مقدمہ واجب نہ ہو. جی کرو بھائی نہ کرو. جی تائیں نا جی بے واجب نہیں کیا مطلب ہے جی کرو نہ کرو تائیں نا اختیار. جی تو اگر واجب کے ساتھ مکلف کریں اور یہ کرنا ہے خامخواہ اور جس پر اس کی ادائیگی موقوف ہے اس کو واجب نہ کریں اس کو واجب نہ کریں تو یہ کام پہنچاتا ہے تکلیف بالمحال تک. یہ کام پہنچاتا ہے تکلیف بالمحال تک. آخر کبھی پہنچاتا ہے میں کردہ. جی تو ہم حنفیوں کی دلیل یہ ہے کہ واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے مطلقاً. دلیل یہ ہے کہ اگر وہ واجب تو واجب ہو اور اس کا جس واجب کی ادائیگی جس پر موقوف ہے وہ واجب نہ ہو تو یہ تکلیف بالمحال تک پہنچاتے. وجہ وہ یوں ہے کہ اب مقدمہ جو ہے جی کون مقدمہ مثلا سبب ہے یا شرط ہے. جی مقدمہ جب واجب نہیں جی تو پھر اس کا عدم جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ وہ نہ ہو. آگے سمجھے. جی اور ادھر یہ ہے کہ واجب ہو جی مقدمہ نہ ہو نہیں سکتا. واجب ہو مقدمہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس پر موقوف ہے. آگے سمجھے. جی تو یہ تو ادھر مقدمے کے بارے میں یہ ہو گیا کہ اس کا نہ ہونا جائز ہے. جی ادھر واجب جو ہے وہ بغیر مقدمے کے ہو نہیں سکتا. آپ ذرا غور کرنا اس میں جی کہ یہ تم نے کرنا ہے جی اور یہ واجب نہیں ہے جی اور یہ جڑا کرنا ہے اس تو بغیر ہو نہیں سکتا ہے. محال ہے. یہ تکلیف بالمحال ہے کہ کوئی نہیں ہے. محال ہے. اب خواہ واجب کا مقدمہ واجب ہونا چاہیے. جی ہاں جی کیونکہ سبب کے بغیر مسبب نہیں ہے شرط کے بغیر مشروط نہیں ہے. ہاں جی تو اب محال کیا نماز پڑھ کے بخا تو سر تو بغیر منہ دھو کے بخا. ہاں جی تو اب محال کس طرح لازم آتا ہے؟ محال اس طرح لازم آتا ہے کہ اگر واجب تو واجب ہو اور واجب کا جو مقدمہ ہے وہ واجب نہ ہو تو واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کریں تب بھی ٹھیک ہے نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے تو اس کا عدم جائز ہے. جب اس کا عدم جائز ہے تو اب یہ واجب ہوگا تب جب یہ مقدمہ ہوگا. اب یہ تو محال ہے. عدم جائز جی عدم جائز واجب کرنا ہے اور یہ واجب نہیں ہے واجب کرنا ہے اس کے بغیر واجب ہو نہیں سکتا. یہ محال ہے. آگے جی ہماری دلیل یہ ہے تکلیف بالواجب بغیر تکلیف مقدمہ کے یہ جو تکلیف بالواجب ہے پہنچائے گی تکلیف بالمحال تک. الا ترى تحصیل اسباب الوجوب واجب ہے یار.
اسباب الواجب واجب و اسباب الحرام حرام بالاجماع. بس اس پر علامہ تائید پیش کرتے جی. ہیں، اس پر علامہ تائید پیش کرتے ہیں. تنویر پیش کرتے جی ہیں. اچھا جی، علامہ اس پر تنویر پیش کرتے ہیں، تائید پیش کرتے ہیں. جی. کہتے ہیں کہ دیکھو، واجب کے اسباب کی تحصیل واجب ہے. جی. واجب کے اسباب کی تحصیل واجب ہے. یہ مسئلہ بالاجماع ہے. جی. اور حرام کے اسباب کی تحصیل یہ حرام ہے بالاجماع. یہ بھی بالاجماع ہے. جی. یہ بھی بالاجماع ہے. اب واجب کے جو اسباب ہیں جی. ان کی تحصیل واجب ہے. جی. تو یہ تو مقدمے ہیں. اور کیا چیز ہے جی. آگے سمجھ. جی. اور حرام کے جو اسباب حرام ہے. حرام ہے. جی. یہ حرام کے حرام کرنا حرام ہے، جی. لہذا اس کا مقدمہ بھی حرام ہے. اس کے مقدمے بھی حرام ہیں. ہاں بشابہ جی. اللہ تعالیٰ سے مسئلہ بالاجماع ہے. جی تنویر اور تائید پیش کرتے ہیں کہ واجب کے اسباب کی تحصیل یہ واجب ہے، یہ مسئلہ بالاجماع ہے. اور اسی طرح حرام کے اسباب کی تحصیل یہ حرام ہے، یہ مسئلہ بالاجماع ہے. اب واجب کے اسباب کی تحصیل یہی مقدمے ہیں واجب کے، تو اور اسی طرح حرام کے جو اسباب ہیں یہ بھی کیا ہیں، یہ بھی مقدمے ہیں. جی. کہ واجب کے اسباب واجب ہے اور حرام کے اسباب کی تحصیل تحصیل یعنی واجب کے اسباب کو حاصل کرنا جی یہ واجب ہے. اور حرام کے اسباب کو حاصل کرنا یہ حرام ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے، کیا نہیں دیکھا تو نے، واجب کے اسباب کی تحصیل واجب ہے. واجب کے اسباب کی تحصیل واجب ہے. یہ مقدمے ہیں نا واجب کے. اور حرام کے اسباب کی تحصیل حرام ہے. حرام کے اسباب کی تحصیل حرام ہے بالاجماع. جی. کیا نہیں دیکھی تو نے یہ بات کہ واجب کے اسباب کی تحصیل واجب ہے اور حرام کے اسباب کی تحصیل حرام ہے بالاجماع. آگے سمجھ کہ کوئی نہ جی.